یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ گلدستہ درود و سلام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ اس میں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بے مثال، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، نیکی کی دعوت پانے کے لیے، جس قدر اچھی نیتیں بڑھیں گی اجر و ثواب بھی اللہ کی رحمت سے بڑھتا چلا جائے گا۔ قمری مہینوں کے لحاظ سے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ اس مہینے کو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی نصف میں آدھے میں شب برات ہے، 15 شعبان کی رات، بہت اہم رات، خصوصی رحمتوں کی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور ساری رات مغفرت اور بخشش کی آوازیں دی جاتی ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر کچھ بدنصیب محروم لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شب براءت چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علی رحمۃ اللہ الکوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، 5 تصویر بنانے والا، 6 چغل خور، کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہمل لٹکانے والا، مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والا۔ یہ اور روایات میں ہے۔ یہ بدنصیب بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور بالخصوص وہ گناہ جو اس شب میں مغفرت کی بھیک سے محروم رکھتے، سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو چغل خور یہ بھی ان بدنصیب لوگوں میں ہے جو شب برات میں نہیں بخشے جاتے۔ چغلی کیا ہے؟ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ اب ہمارے پاس اتنا وقت تھوڑی کہ یہ بھی ہم سیکھیں چغلی ہوتی کیا ہے، چغل خور کس کو کہتے ہیں۔ یار ہمیں تو گناہوں بھرے چینل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، موبائل ہی نہیں جان چھوڑتا ہماری، تو دوست گلے پڑے ہوئے، اور آپ کہتے چغل خوری سیکھیں۔ بھائی یہ کیا ہوتی ہے؟
جی ہاں، سیکھنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے، مولک گناہ، اور اس کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سب سے اول فرض کیا ہے؟ بنیادی عقائد ہم سیکھیں، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنے، جن کے انکار یا مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کے مسائل ہیں، نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات، نماز تاکہ صحیح طور پر ادا کریں۔ رمضان آ رہا ہے تو روزوں کے مسائل سیکھیں۔ مالک نصاب نامی ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، صاحب استطاعت حج کے مسائل سیکھے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل سیکھے، تاجر تو خرید و فروخت کا سیکھے۔ اسی طرح کاشتکار ہے، مزارع، زمیندار، کھیتی باڑی کے مسائل سیکھے، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے اجارے کے مسائل سیکھیں۔ اس طرح ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ حلال و حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ مسائل قلب، باطنی مسائل، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، باطنی گناہ، تکبر، ریاکاری، حسد، چغل خوری وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ تو چغل خوری کیا ہے؟ سنیے، سمجھیے، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ برے خاتمے کے اسباب امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام نووی علی رحمۃ اللہ القوی سے نقل فرمایا، کسی کی بات، چغل خوری کی تعریف سن لیں، سمجھ لیں، کسی کی بات ضرر پہنچانے کے ارادے سے دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ تو کاش ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے، ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، ہمارا باطن اچھا ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، نیک، واقعی نیک بن جائیں، نیک نظر آنے والے نہ ہوں، واقعی نیک ہوں، ظاہراً باطناً ہم نیک ہو جائیں۔ تو وہ بدنصیب جو کہ شب برات مغفرت کی سعادت سے محروم رہیں گے، ان میں چغل خور بھی ہے۔ چغل خوری برا کام، چنانچہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 10-11 میں چغل خور کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، چغل خوری کرنے والا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، درست خو، اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ 30 سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ یہ ترجمے میں نے جتنے بھی عرض کی کنز ایمان سے پیش کی۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 28، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح قطع کر دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا۔ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا، ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور چغل خور اللہ تعالی کے ناپسندیدہ بندوں میں سے، یہ وہ گندا بندہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی کو خوش اخلاق بندہ پسند ہے، اور چغلیاں کھانے والا،
دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، لڑانے بھڑانے والا، یہ پسند نہیں ہے۔ چنانچہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 7697۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، جن کے ساتھ رہنے والا ان سے اذیت نہیں پاتا، جو لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرتے۔ اللہ کو پسند ہے خوش اخلاق، اللہ کو پسند ہے جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے، اللہ کو پسند ہے جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ چغلیاں کھانے والے اللہ کو پسند نہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اللہ کو پسند نہیں، نیک لوگوں کے عیب تلاشنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور چغل خور کی شامت کہ یہ شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 27670، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا چغل خور، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے، پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے۔ چغل خور کس قدر برا ہے، اس حکایت سے اندازہ لگائیے کہ بنی اسرائیل میں قحط ہوا، یعنی بارش نازل نہیں ہوتی تھی۔ اب بارش ہو تو کھیتوں میں ہریالی آئے، پھل آئیں، سبزیاں آئیں، اناج آئے، قحط سالی ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں تمہاری اور تمہارے ساتھ لوگوں کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تم میں چغل خور موجود ہے، جو چغلی پر مصر ہے، یعنی وہ اصرار کر رہا ہے چغلی پر، چغل خوری کرتا رہتا ہے۔ پھر سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو بارش ہو گئی۔ تو چغل خور ایسا بدنصیب ہے کہ اس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور شب برات مغفرت پانے کی رات بھی نہیں بخشا جاتا، اور اس پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ جی ہاں، آنسوؤں کا دریا بحر الدموع کا ترجمہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انور لکھا ہے، میری امت کے 10 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان پر لعنت فرماتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے بارے میں جہنم کا حکم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ناراض بھی ہے، لعنت بھی فرماتا ہے، دردناک عذاب بھی تیار کیا ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا حکم بھی فرمائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا، ان میں سب سے پہلا شخص بوڑھا زانی، دوسرا ظالم بادشاہ، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا زکات نہ دینے والا، پانچواں جھوٹی گواہی دینے والا، چھٹا لوگوں کی چغل خوری کرنے والا، ساتواں اپنے والدین کو غصے سے دیکھنے والا، آٹھواں اپنی بیوی کو طلاق دے کر حرام طریقے سے اپنے پاس رکھنے والا، نواں ظلم کا حکم دینے والا، دسواں تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والا۔ 10 افراد جن سے اللہ ناراض ہے، ان پر لعنت فرماتا ہے، اور دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے، قیامت کے روز انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ،
شراب کا عادی، زکوٰۃ نہ دینے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، لوگوں کی چغل خوری کرنے والا، والدین کو غصے سے دیکھنے والا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر حرام طریقے سے اپنے پاس رکھنے والا، ظلم کا حکم دینے والا، 10واں تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے چغل خور مان جا، صحیح بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 216، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ہم لوگ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قبرستان میں گزرے، ہم نے ایک قبر سے دھماکے کی آواز سنی، گھبرا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک قبر میں دھماکے کی آواز سنی ہے۔ فرمایا تو نے بھی اس دھماکے کی آواز سن لی؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایک قبر والے کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اسی آواز، یہ اسی عذاب کی آواز کا دھماکہ تھا جو تو نے سنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس قبر والے کو کس گناہ کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ شخص چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لڑائی جھگڑے فساد، دوستوں میں جدائی، رشتہ داروں میں جدائی، بھائیوں میں جدائی، بہنوں میں جدائی۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ فرمایا یہ شخص چغل خوری کیا کرتا تھا، بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، تہائی عذاب غیبت کی وجہ سے، قبر میں جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے 3 بڑے اسباب ہیں، سمجھیں۔ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اللہ ہمیں غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے بچائے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو 2 بندوں کے درمیان چغل خوری کرے گا، اللہ تعالی اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی، اور اس پر ایک اژدہا، اژدہا مینز بہت بڑا سانپ مسلط فرما دے گا، جو اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے ڈستا رہے گا۔ یا اللہ تیری پناہ، مولا تیری پناہ، یا اللہ تیری پناہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چغل خور کی شامت دیکھیے، الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 10، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والوں، چغل خوروں، پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شرح مشکات مرآت جلد 6 صفحہ 660 لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو انسانی شکل ہی ہوگی، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب وہ جو بڑا معزز بنا پھرتا ہے، لوگ بڑی آنر دیتے ہیں، سر سر کہتے ہیں اس کو، جناب، مسٹر، بڑے القابات ہیں، بڑی آنر ہے، بڑی عزت ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، نیک لوگوں کے عیب تلاشتا ہے، اللہ ناراض ہو گیا اور قیامت کے روز کتے کی شکل میں اٹھایا گیا۔ غور تو کر،
عزت ساری خاک میں مل جائے گی، ساری مخلوق کے سامنے رسوائی ہوگی، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج برتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئی رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور اس صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ آمین آمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دو شخصوں کے درمیان دشمنی ڈالی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے ان میں صلح کروائی تو اللہ تعالی پر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ملانے والا، جدائی ڈالنے والا نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے ہیں، شیطانی کام، شیطان کو خوش کرتا ہے یہ کام۔ بہنوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، بھائیوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، والدین اولاد کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، ملازمین میں آپس میں جھگڑے کروا دیتے ہیں، ایک ہی آفس کے اندر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی لڑائی بھڑائی کر رہے ہیں، ایک ہی فرم میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی کارخانے میں، فیکٹری میں، ایک ہی شعبے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں بنا کر رکھو، ملاؤ، جدائی نہ ڈالو۔ اور جب موقع ملے وہ حسد چین نہیں لینے دیتا کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ جو آنر ہے اس کا قرب کیوں حاصل کر رہا ہے، اس کی تعریف کیوں کی جاتی ہے، اس کے کام کو کیوں سراہا جاتا ہے۔ تو بھائی حسد نہ کر، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے بھی بہت کچھ دیا ہے، تو بھی اچھے کام کر، تیری بھی عزت بڑھے گی دنیا اور آخرت میں۔ تو وہ جو دشمنی ڈالتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، لڑائی بھڑائی کرواتا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ جو صلح کرواتا ہے اس کے لیے جنت کا پیغام ہے، جنت کی خوشخبری، اور جس کو اللہ نے عقل دی وہ ظاہر جنت کی ہی کوشش کرے گا۔ تو چغل خوری کرنے والا شب براءت میں نہیں بخشا جاتا، اس لیے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ چغل خوری بہت ہی برا کام، بہت ہی برا کام ہے۔ لڑائی جھگڑے خاندانوں میں، قتل و غارت گری، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک غلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے بیان کیا۔ کسی شخص نے غلام بیچا، اس دور میں غلام بکتے تھے۔ خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، بس چغل خوری کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، غلام کو خرید لیا۔ چند دن تو غلام خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا، دوسری لانا چاہتا ہے۔ جب تمہارا خاوند سو رہا ہو اس طرح کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا، میں کوئی منتر کروں گا، اس طرح پھر کیا ہوگا، تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دوسری طرف یہ چغل خور غلام شوہر کے پاس گیا،
اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے کسی کے ساتھ ترکیب بنا رکھی ہے، تجھے قتل کرنا چاہتی، پتہ ہے، تم تجربہ کر لو، جھوٹ موٹ سو جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب وہ شخص بناوٹی طور پر سو گیا۔ اب عورت کو اس نے کہا تھا کہ تم نے گدی کے بال لے کر آنے اس طرح سے، اب وہ اس طرح لے کر عورت آتی، شوہر سمجھتا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئی، اس شوہر نے بیوی کو جو اس طرح لے کر آئی تھی اٹھا اور اس کو قتل کر دی، اللہ کی پناہ۔ جب عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیے، اس چغل خوری کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، دو قتل بھی ہوئے اور دو قبیلوں کے درمیان لڑائی بھی شروع ہو گئی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو چغل خور شب براءت میں نہیں بخشا جاتا۔ اسی طرح جادوگر کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی شب براءت میں نہیں بخشا جاتا۔ یاد رکھیے، جادو کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اگر جادو کے منتروں سے شریعت کی تکذیب ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو ایسا جادو کفر ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ جادو کا وجود ہی نہیں، بس لوگوں نے یوں ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ کفر ہے۔ جیسے جن کے وجود کا انکار بعض لوگ کرتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ جن کے وجود کا انکار کفر ہے، جادو کے وجود کا انکار بھی کفر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی باتوں سے منع فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ جادو نہ کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑا، اس کے سینے کو کچل کر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ جادوگر مر گیا۔ اگر جادو کفر کی حد تک پہنچا ہو تو اس کی دنیاوی اسلامی سزا یہ ہے کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ آخرت کی سزا جہنم کا دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1، شراب کی مداومت کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2، قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 3، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اب جادو کی تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ جس پر یہ کہا گیا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جادو کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ جو جادو کی تاثیر کو بذاتی ہی مانے، یعنی اس کا وہ قائل ہو کہ اللہ کے دیے بغیر خود بخود اس میں تاثیر ہے۔ جادوگر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جادو سے بچنے کے لیے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، مغرب کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سحری کا وقت، وہ ختم ہونے سے پہلے شعبان کی 15ویں رات بیری کے 7 پتے، بیر کا درخت، بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر، حسب ضرورت سادہ پانی ملا کر اس کو نارمل کر لیا جائے، غسل کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کا طریقہ، 15ویں شعبان کو بیری کے پتے جو ہیں، بیر کا درخت جو ہے، اس کے 7 پتے پہلے پانی میں جوش دے لیں، پھر اس کو دوسرے پانی میں ملا لیں، پانی نہانے کے قابل ہو جائے اس سے نہا لیں۔ اسی طرح عجوا کھجور جو ہے، بہت ہی عمدہ کھجور، کھجوروں کی سردار، اسے 7 عدد، 7 کی تعداد میں
نہار مصباح کھائیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی جادو کے اثر سے تحفظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی عظمتیں ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغفرت یافتگان میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براعتوں کے پیام لائی، نہ جائے